شم میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. تو شم میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عالم تیرا پروانہ میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں کا ذکر خیر کرتے ہیں. اور الحمدللہ آج کا جو سلسلہ ہے یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے. اور کیا گھرانہ میرے حضور کا ہے، انشاءاللہ عز و جل اسی موضوع پر گفتگو ہوگی. سب سے پہلے انشاءاللہ عز و جل ہم تلاوت قرآن مجید کو سلسلے میں شامل کریں گے. توجہ کے ساتھ کان لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سماعت کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو ہم نے سماعت کیا، اور یہ جو قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، اس آیت مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بیان کی گئی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو رؤوف الرحیم فرمایا گیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری صفات کو بیان کیا گیا. یہ ہم نے سنا. اب آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم نظم کی صورت میں سننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ خوش الحان نعت خواں کے ذریعے نعت سننا بھی عشق رسول بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے. تو آئیے اچھے انداز میں تعظیم مصطفیٰ بجا لاتے ہوئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے سماعت کرتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں عشق رسول کی شمع مزید فروزہ ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سونا جنگل رات اندھیری سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگتے رہیو سونے والو جاگتے رہیو سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے سونے والو جاگتے رہیو سونے والو جاگتے رہیو. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں. آنکھ سے کاجل
گٹھڑی تاکی ہے اور تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو سونے والوں جاگتے رہیو سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی تیری مت ہی نرالی ہے سونے نے کیا کمال کیا ہے. 3 مرتبہ ایک لفظ کو استعمال کیا ہے جو لکھنے میں بظاہر ایک جیسا ہے، سین واو نون الف. 2 مرتبہ جو آیا پہلی اور تیسری مرتبہ سونا، پہلی مرتبہ میں معنی الگ ہے، تیسری مرتبہ میں بھی معنی الگ ہے، اور بیچ میں ہے سونا. لکھنے میں یہ بھی سین واو اور نون الف ہے. تو پہلا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا پاس ہے، سونا سے مراد گولڈ. اعلیٰ حضرت تشبیہ دے رہے ہیں ایمان کی دولت کو. سونا پاس ہے، سونا بن ہے یعنی سناٹا ہے. سونا پاس ہے، سونا بن ہے. سونا زہر، اب یہاں سونے سے مراد کیا ہے؟ نیند. سونا زہر ہے اٹھ پیارے. اب یہ کیفیت ہے کہ چور نے تیری گٹھری کو تاکا ہوا ہے، یعنی چرانا چاہتا ہے، اور چور بھی اس بلا کا ہے کہ آنکھ سے کاجل، سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں سب کاجل چرا لے اور پتہ بھی نہ چلے کہ کس طرح چرایا ہے. اتنی صفائی سے چوری کرتا ہے، اور تیرے پاس ایمان کی دولت ہے، ایمان کا سونا ہے، اور تو اس حالت میں بھی غفلت کے ساتھ سونے کی بات کر رہا ہے کہ میں میٹھی نیند سے سو جاؤں. فرما رہے ہیں نہیں نہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کوشش کر، اٹھ پیارے ڈر جا. سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے. تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی، تیری مت ہی نرالی ہے، بلکہ جاگ جا، اپنے ایمان کی، اپنے اطراف میں رہنے والوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے کوشش کر. گویا کہ اس دور میں آجا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جا. عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی شمع کو اپنے دل میں اثر نو فروزہ کر، اور اس کی نورانیت سے مزید چراغ جلاتا جا. کریا کریا، بستی بستی، گاؤں گاؤں، ملک بر ملک، گھر گھر جا کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے دیوانوں کے واقعات سنا کر انہیں سرکار کا حقیقی معنوں میں دیوانہ بنا دے. اب یہ شعر سنیں انشاءاللہ، بہت مزہ آئے گا. سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے. سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے. تو کہتا
پٹ کو چل رے مولا واری ہے تم تو چاند عرب کے ہو پیارے تم تو عجم کے سورج ہو تم تو چاند عرب کے ہو پیارے تم تو عجم کے سورج ہو دیکھو مجھ بے کس پہ شب نے دیکھو مجھ بے کس پہ شب نے دیکھو مجھ بے کس پر شب نے کیسی آفت ڈالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو سونے والوں جاگتے رہیو وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو سونے والوں جاگتے رہیو اس کلام کے آخری شعر میں جو مقطع کہلاتا ہے اس میں سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت ہی عاجزی کا اظہار فرمایا ہے تو ہم وہ الفاظ ادباً لینے کی جرت نہیں رکھتے تو اس لیے رضا کی جگہ مجھ کو انشاءاللہ مجھ کا الفاظ پڑھا جائے گا آئیے اب اس شعر کو سنتے ہیں مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے مولا عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے ورنہ مجھ سے چور پہ تیرے ورنہ مجھ
مجھ سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے، ورنہ مجھ سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا کلام سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہاں پڑھا گیا۔ اس میں نصیحت کے بھی مدنی پھول ہیں، سمجھایا گیا ہے اور مسلمانوں کو غفلت کی نیند سے بیدار کیا گیا ہے۔ کاش امت مسلمہ سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت کے اس پیغام کو سمجھ جائے اور حقیقت میں بیدار ہو جائے اور شمع عشق رسول کو لے کر بس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دیوانگی میں سنتوں پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے چپے چپے میں نیکی کی دعوت پہنچانے کا عزم کر لے تو انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہوگا۔ آج ہمارا موضوع ہے یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے۔ آئیے ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ گھرانے کے حوالے سے ایک واقعہ سنتے ہیں، بڑا ہی پیارا واقعہ، ایمان کو تازہ کرنے والا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، انشاءاللہ عز و جل بہت لطف آئے گا۔ ایک مرتبہ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنے ایک خادم سے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک واقعہ نہ بتاؤں؟ خادم نے عرض کیا حضور ضرور ارشاد فرمائیے۔ یہ روایت سنن ابو داؤد کی ہے۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اس خادم کے سامنے واقعہ بیان کیا اور ارشاد فرمایا کہ چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے اور پانی کا مشکیزہ بھرنے کی وجہ سے خود اٹھا کر لاتی تھی، جس کی وجہ سے سینے پر رسی کے نشانات بن گئے تھے۔ نیز جھاڑو وغیرہ نکالنے کی وجہ سے کپڑے بھی گرد آلود ہو جایا کرتے تھے۔ ایک بار تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں کچھ کنیز غلام حاضر ہوئے تو میں نے سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ موقع اچھا ہے، اگر آپ اپنے بابا جان رحمت عالمیان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک کنیز مانگ لائیں تو آپ کے کام کاج میں بھی آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ حاضر خدمت اقدس ہوئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جان نثاروں پروانوں دیوانوں کا ایک ہجوم تھا، بھیڑ بھاڑ تھی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی گفتگو کیے بغیر بات چیت کیے بغیر واپس آ گئی۔ دوسرے دن رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم شہنشاہ عرب و عجم سلطان ذی حشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر تشریف لے آئے۔ سرکار کی حضرت فاطمہ سے محبت دیکھیے کہ جب آپ کی صاحبزادی تشریف لائی اور آپ سے کوئی گفتگو کیے بغیر چلی گئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود آپ کے گھر پر تشریف لائے اور استفسار فرمایا، پوچھا اے فاطمہ کل تم آئی تھی، کیا وجہ تھی؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش رہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کی شہزادی صاحبہ خود ہی چکی کو پیستی ہیں، پانی کا مشکیزہ بھی خود ہی بھر کر لاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہاتھوں اور سینے پر نشانات بن گئے اور جھاڑو وغیرہ لگانے کی وجہ سے کپڑے بھی گرد آلود ہو جاتے ہیں۔ کل چونکہ آپ کے پاس کچھ کنیز غلام آئے تھے تو میں نے ہی ان سے کہا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ایک کنیز مانگ لاؤ تاکہ تمہارے کام کاج میں آسانی ہو جائے اور تمہارے معاملات میں تمہاری مددگار ثابت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سب کچھ سنا، پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ذرا غور کیجئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو، فرائض کی پابندی کرو
اور ساتھ ساتھ گھر کا کام کاج بھی اپنے ہاتھوں سے کیا کرو، اور جب سونے لگو تو سبحان اللہ اور الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے یہ خادم سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ سارا معاملہ سننے کے بعد سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا صبر و شکیبائی اور عزم و استقلال کی ایک حسین تصویر تھی، سرکار کی تربیت یافتہ تھی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ گھرانے کی سادگی اور ان کا اپنے گھر کے کام کاج خود کرنے کا جو انداز ہمارے سامنے آیا ہے، یہ ہمارے لیے لائق تقلید ہے، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی۔ امیر علیہ سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اسلامی بہنیں غور کریں کہ جو بازاروں میں گھومنے پھرنے سے فرصت نہیں پاتی اور گھر کے کام کاج کرنے میں عار محسوس کرتی ہے، سیدہ کائنات تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہونے کے باوجود خود اپنے گھر کے کام کاج کیا کرتی تھی۔ تو ہماری اسلامی بہنوں کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے گھر کے کام کاج کیا کریں، اور اسلامی بھائیوں کو یہ چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سنت کی نیت سے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کریں۔ بہرحال اس واقعے میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کی سادگی کا بھی پتہ چلا، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا آپ کے ساتھ تعلق، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آنا، آپ کو حکمت و محبت کے مدنی پھول عطا کرنا اور آپ کو نصیحتیں کرنا اور ایک پیارا سا وظیفہ بتا دینا جو کہ آج بھی مشہور ہے، جسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر رات کو سو جایا کریں، تو دن بھر کی جو تھکن ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گی۔ اور ہر نماز کے بعد بھی ہمارے شرع عالیہ قادریہ عطاریہ میں یہ وظیفہ لکھا ہے کہ یہ تسبیح فاطمہ پڑھی جائے، تو اس مدنی انعام پر بھی عمل کیا جائے اور تسبیح فاطمہ کی برکتیں حاصل کی جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں ایک پنجابی شاعر نے بڑے ہی پیارے شعر لکھے ہیں، چند اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر ہم آگے کی طرف چلیں گے، کیونکہ آج ہمارا سلسلہ اہل بیت اطہار اور حضور کے گھرانے کے متعلق ہم اس میں مدنی پھول لے رہے ہیں، تو انشاءاللہ اسلامی بھائی ہمیں اہل بیت اطہار کے بارے میں بتائیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم مبلغ دعوت اسلامی مفتی محمد قاسم عطاری مدظل العالی کا ایک ویڈیو کلپ دیکھیں گے جس میں آپ نے ہمیں اہل بیت اطہار کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ عزوجل آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا۔ شاعر سیدہ فاطمہ کی شان میں کہتا ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دی شان دا سگھار فاطمہ، مولا علی دی شان دا سگھار فاطمہ، بنت رسول پارسا طاہرہ تے طیبہ، شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ، محشر چے حکم ہوئے گا نظرہ جھکا لو، محشر تے حکم ہوئے گا نظرہ جھکا لو، والد دی لے کے آ رہی ہے دستار فاطمہ، والد دی لے کے آ رہی ہے دستار فاطمہ، ولیادی بوسا گاہ چوکھٹ بطول دی، ولیادی چوک بوسا گاہ چوکھٹ بطول دی، نبیاد شہنشاہ دی اے غمخوار فاطمہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی شہزادی ہے۔ آپ کے گھر کا ہم نے واقعہ سنا۔ راشد بھائی، اہل بیت اطہار کے حوالے سے ہمارے علماء کا کیا موقف ہے کہ اہل بیت اطہار کن کو کہا جاتا ہے؟ اگر اس کی تھوڑی سی آپ وضاحت کر دیں تو ہمارے ناظرین کے علم میں اضافہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ان کا ذکر فرمایا اور ان کی پاکی کا بیان فرمایا، جسے آیت تطہیر بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت ہی علماء اہل بیت کی تفصیل میں مختلف اقوال کرتے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تو چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کرے۔ سبحان اللہ۔ اب آیت مبارکہ میں لفظ آیا اہل البیت،
اہل کا معنی ہوتا ہے والا اور بیت کا معنی ہوتا ہے گھر. لفظی معنی ہے اہل بیت کا گھر والے. اب یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں سے رب تبارک و تعالیٰ کا خطاب ہے. مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کیونکہ اہل بیت کی تفصیل اور وضاحت میں مختلف احادیث ہیں, مختلف دلائل ہیں, تو دلائل کے مختلف ہونے کی وجہ سے مفسرین اور علماء کے مختلف اقوال ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی اپنی ذات ہے, ٹھیک, کہ تنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے خطاب کیا گیا ہے. صحیح. ایک قول یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, خاتون جنت حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے دو شہزادے امام حسن و حسین حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما, یہ چار افراد جو ہیں ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی. یعنی سرکار علیہ السلام کو ملا کر 5 ہو گئے. جی, پنج تن جس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک. اس کی دلیل کیا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان افراد کو اپنی مقدس چادر میں لیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں, یہ میرے گھر والے ہیں. اور ایک قول یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس ازواج ہیں, یعنی امہات المومنین ہیں. اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ اس قرآن پاک کی آیت کے سیاق و سباق کو اگر دیکھیں اور فنی اور علمی اعتبار سے آپ اسلوب کلام کو دیکھیں گے تو آپ اندازہ لگا لیں گے کہ اہل بیت سے مراد اس آیت مبارکہ میں ازواج مطہرات ہی کو لیا گیا ہے. چنانچہ تفسیر جلالین کا منہج یہ ہے کہ مفسرین اگر کسی آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال کرتے ہیں تو مفسرین کی ابحاث کا جو ماں حاصل ہوتا ہے, جو خلاصہ ہوتا ہے, اور مفسرین کے مختلف اقوال میں سے جو صحیح ترین قول ہوتا ہے تفسیر جلالین میں, اس کو 2 لفظوں میں ذکر کر دیا جاتا ہے. تو تفسیر جلالین میں اس آیت مبارکہ میں جو لفظ آیا اہل البیت, گھر والے, اس سے مراد کیا ہے؟ تفسیر جلالین میں ہے ای نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اہل بیت سے مراد حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ازواج ہیں. ٹھیک. اچھا محسن بھائی, اگر دیگر احادیث روایات کو دیکھا جائے تو بعض وہ صحابہ کرام جن کا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے نسبی اعتبار سے, خونی اعتبار سے کوئی رشتہ نہیں ہے بظاہر, لیکن پھر بھی احادیث میں ان کو اہل بیت میں شمار کیا گیا اور صحابہ کرام انہیں اہل بیت سے گردانتے. تو اب یہ مختلف اقوال ہو گئے کہ پنجتن پاک کو بھی اہل بیت کہا جا رہا ہے, ازواج مطہرات کو بھی اہل بیت قرار دیا جا رہا ہے, اور دیگر صحابہ کو بھی اہل بیت میں شامل کیا جا رہا ہے. تو اب تحقیق کیا ہوگی اور ہمیں کیا نظریہ بنانا ہے, اہل بیت سے ہم کون کون سے افراد مراد لیں گے؟ تو مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ مشکات المصابی کی جو آپ کی شرح ہے مرآت المناجی, اس میں جہاں اہل بیت کے فضائل ہیں جن احادیث کا بیان ہے, شروع میں آپ اس کی بڑی پیاری تحقیق اور وضاحت فرماتے ہیں اور ایسی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ تمام اقوال مفسرین کے جمع ہو جاتے ہیں اور یہ نظریہ اور یہ کنسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ اہل بیت سے مراد کون ہیں. مفتی صاحب فرماتے کہ اہل بیت کا مطلب ہے گھر والے. صحیح. اب اہل بیت رسول یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر والے کون کون ہیں؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے افراد اہل بیت میں شامل ہیں. صحیح. نمبر 1, وہ افراد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ قرابت دار, وہ رشتہ دار جن کے لیے زکوٰۃ لینا درست نہیں, یعنی جن کو زکوٰۃ دینا حرام ہے, جنہیں ہاشمی کہا جاتا ہے. وہ کون ہیں؟ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب. یہ 2 خاندان ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ لینا اور جن کو زکوٰۃ دینا یہ جائز نہیں ہے. اب اس کے تحت 5 خاندان آئیں گے. نمبر 1, آل علی, حضرت علی کی اولاد, آل عباس, آل جعفر, آل عقیل اور آل حارث. ٹھیک. تو اہل بیت کے پہلے افراد وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار جن کے لیے زکوٰۃ لینا درست نہیں. ٹھیک ہے. دوسرے افراد وہ ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کاشانہ اقدس میں تولد ہوئے, پیدا ہوئے, یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اپنی اولاد ہے وہ اہل بیت میں آئی ہے. اور اہل بیت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی اولاد ہیں؟ تو مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے 2 شہزادے تھے, حضرت سیدنا قاسم اور حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اور 4 شہزادیاں تھیں, حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اس طرح آپ کی مبارک اولاد کی تعداد ہے 6. اور بعض مورخین کے مطابق, ایک قول کے مطابق حضرت سیدنا عبداللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور شہزادے ہیں حضرت عبداللہ جن کو طیب و طاہر کہا جاتا ہے. اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس اولاد جو ہے اس کی تعداد 7 ہو گئی. تو دوسرے افراد یہ.
تیسرے افراد وہ ہیں کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ اقدس میں رہتے ہیں، یعنی جن کا مسکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدس گھر ہے، یعنی ازواج مطہرات امہات المومنین، یہ بھی اہل بیت میں شامل۔ اور چوتھے افراد وہ ہیں کہ بظاہر ان کا کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسب کے اعتبار سے رشتہ نہیں ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خصوصی خادم ہونے کا انہیں شرف حاصل ہے، جیسے حضرت سیدنا زید بن حارثہ، حضرت سیدنا اسامہ بن زید، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایسے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی خدمت گاری کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بجا لائے، تو اس لیے ان کو بھی اہل بیت سے شمار کیا جاتا ہے۔ جیسے ترمذی شریف کی حدیث پاک حضرت سیدنا اسامہ بن زید کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں احب اہلی الیہ من قد انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ اسامہ بن زید۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے گھر والوں میں سب سے پیارا وہ ہے جس پر اللہ نے انعام کیا اور جس پر میں نے انعام کیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں انعمت علیہ، یا اللہ تو نے انعام کیا، لیکن اللہ تعالیٰ جو انعام فرمانے والا ہے اس نے اپنے محبوب کو اتنا اختیار اور قدرت دی ہے کہ حضور فرماتے انعمت علیہ، میں نے اللہ نے اسامہ پر انعام کیا اور میں نے اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے اسامہ پر انعام کیا۔ تو اب اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہلی فرمایا، اہلی یعنی میرے گھر والے۔ جی، تو اس طرح یہ چار قسم کے افراد ہیں جن کو اہل بیت شمار کیا۔ یعنی آپ کی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ مفتی صاحب نے جو فرمایا یہ چار قسم کے جو افراد ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبی تعلق رکھنے والے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے وہ افراد جن پر زکوٰۃ لینا حرام ہے، اور اسی طرح جو ہے سرکار کے گھر میں رہنے والی ازواج مطہرات بھی اور سرکار کے خاص خادمین بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ ہم مفتی صاحب کے کلپ میں بھی سنیں گے، انشاءاللہ ویڈیو دیکھیں گے۔ یو کے سے مبلغین ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہم ان کو اس عالم تیرا پروانہ سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں، ویلکم ماشاءاللہ۔ اور ابھی جو ہے پھر ہم انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز بھی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم سے ناظرین کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی کال سنائیے گا۔ میں رضیہ خان سے تحسین فاطمہ ہتاریہ بول رہی ہوں۔ میری یہ فرمائش ہے کہ یہ منقبت سنا دیں، سیدیت طاہرہ مرشدیت طاہرہ۔ انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Ibrar Azam from South Inonsi near London. I enjoy your program very much. جزاک اللہ، یعنی پروگرام کی تعریف کر رہے ہیں کہ آپ کا پروگرام اچھا ہے۔ جی نیکسٹ کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ذیشان الطاری from Burton on Trent, UK, Hanfi Kabina. Alhamdulillah, such a beautiful silsila, Alam Tera Parwana, where you can gain knowledge from many different topics. It's my humble request that you could recite this beautiful kalam. مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے، پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے۔ Please make dua that Allah Azza wa Jalla blesses all to enter the blessed lands of Madinah al-Munawwara with our beautiful Shaykh Tariqat Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhum Aliyah. Jazakallahu khaira. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اگلی کال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبداللہ ہے، میں لندن سے بول رہا ہوں اور میں عالم تیرا پروانہ دیکھتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں کون کون شامل ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عرفان اتاری، باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ عالم تیرا پروانہ بہت پیارا اور منفرد سلسلہ ہے۔ اس سلسلے کی کیا ہی بات ہے، میری یہ فرمائش ہے نعت خواہ اسلامی بھائی سے، مجھے ایک کلام سنا دیں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ جزاکم اللہ خیر عز و جل، آمین۔ جی اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسن اتاری ہے، میں سردار آباد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت اچھا ہے، اللہ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ ال ہے یہ نعت سنا دیں۔ مینو شوق مدینے جا
मोहब्बत और नहीं। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। माशाल्लाह आपने कॉल की, आपकी फरमाइश इंशाअल्लाह पूरी करने की कोशिश करेंगे। यूके मुबल्लिगीन भी हमारे साथ शामिल हैं, हम इनको मरहबा कहते हैं। आप अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। माशाल्लाह इस्लामी भाइयों ने जो है बैरून मुल्क से कॉल्स की हैं, इनको इंग्लिश में आप नेकी की दावत भी दे दें और इनका शुक्रिया भी अदा कर दें ताकि हमारे सिलसिले में आप भी शामिल हो जाएं और उनकी दिल जोई भी हो जाए। जी Alhamdulillah. First and foremost, like you mentioned, Alhamdulillah, we've had viewers of Madani channel from the UK, from London, from Rochdale, various different cities, Alhamdulillah, who have been calling in, have been appreciating the Silsila Alam Tera Parwana. We thank them for their calls, for their contribution. May Allah Azza wa Jal bless them. May Allah Azza wa Jal give blessings in their home as well. Today's topic, Alhamdulillah, is Ye Gharana Mere Huzur Ka. Subhanallah. Alhamdulillah, referring to the blessed Ahle Bayt, yani the family of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And before me, the Muballigeen sat in Babul Madina in Pakistan have mentioned what the ulama kiram, what the great scholars have mentioned about which people are referred to as the Ahle Bayt, yani the family of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And Alhamdulillah, we are discussing how close the family, the people in the family of the Prophet alaihi salatu wasallam were to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. There's one hadith Pak mentioned where the Prophet alaihi salatu wasallam, at the time of Hajjatul Wida, yani his last Hajj Mubarak, in Arafah he mentioned to his companions that I am leaving two things upon you. The book of Allah Azza wa Jal, yani the Quran Pak, and my family. If you hold on tightly to both of these, then you will never be misguided. So the scholars, they mention that from this we learn how important it is for us to have love for and to be guided by the Ahle Bayt, yani the family of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And Mazid, there is many other narrations, inshallah, we will discuss about the fazail, about the status and the maqam of the Ahle Bayt, yani the family of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. इंशाल्लाह आपने जो अभी रिवायत बयान की उसका खुलासा ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज्जतुल वदा के मौके पर इरशाद फरमाया कि मैं तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान मजीद और दूसरा मेरी अहले बैत, इनको थामे रहना। तो यहाँ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान पाक और अहले बैत को थामने की यहाँ पे तरगीब दिलाई और ताकीद इरशाद फरमाई, तो जिससे हमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत के साथ लगाव, उनके साथ कुर्बत, उनके साथ मोहब्बत और उनके तरीके को अपनाने की हमें कोशिश करनी चाहिए ताकि हम गुमराही से बच सकें और अल्लाह की रहमत से दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करें। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल, मदीने की क्या बात है कि जब मदीने का तज़किरा होता है तो आशिकाने रसूल के दिलों को जिला मिलती है, मदीने की याद में लोग तड़पते हैं, मदीने की याद में आंसू बहाते हैं। शहर मदीना अल्लाह तबारक व तआला ने इतना हुस्न दिया है, इतनी रूहानियत शहर मदीना में है और इतनी हलावत है कि जब मदीना मुनव्वरा का तज़किरा होता है तो दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है और मदीना मुनव्वरा ज़ादा अल्लाह शरफ़ा व ताज़ीमा की तरफ हमारा एक मैलान क़ल्बी जो होता है, ये हमारे ईमान का तकाज़ा है। मदीने से मोहब्बत हर मुसलमान करता है। आइए हम आपको एक क्लिप ऐसा दिखाते हैं मस्जिद नबवी शरीफ अला साहिबी अस्सलातु वस्सलाम का। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मित्र प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला है आलम तेरा परवाना। आलम किसका परवाना? ये वो सब रिसालत हैं कि जिनका आलम परवाना है। ये वही घर है जो हुजरा आयशा आगे मौजूद है जहाँ बग़ैर इजाज़त जिब्रील अमीन की तशरीफ़ नहीं लाते। आज का मौजू है ये घराना मेरे हुजूर का है। एक बड़ा ही प्यारा वाक़या अर्ज़ करता हूँ। हसनैन करीमैन की ज़िंदगी का एक बड़ा ही खूबसूरत वाक़या। एक बार हसनैन करीमैन जब मदनी मुन्ने थे, एक बुजुर्ग को देखा कि वो वज़ू में कुछ गलतियाँ कर रहे हैं। हसनैन करीमैन ने उन्हें टोका नहीं कि आप गलत वज़ू कर रहे हैं, बल्कि बड़े प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाया कि चाचा जान, हम दोनों भाई वज़ू करते हैं, ज़रा आप देख लीजिए हम में से किसका वज़ू दुरुस्त है।
آپ نے دونوں شہزادوں نے ان بزرگ کے سامنے وضو کیا. وہ بزرگ جو عمر میں بڑے تھے بڑے اچھے انداز سے سمجھ گئے کہ ان دونوں کے وضو میں پرابلم نہیں ہے, مسئلہ میرے وضو میں ہے. اور انہوں نے سمجھ لیا کہ میرے وضو میں غلطی, اور کہا بیٹا میں سمجھ گیا کہ تمہارے وضو میں نہیں, مسئلہ میرے وضو میں ہے اور آئندہ احتیاط کروں گا. اس واقعے سے, یہ گھرانہ رسول کے واقعے سے سیکھنے کو کیا مل رہا, کیا حکمت تھی, کیا پیارا انداز تھا, سمجھانے کا طریقہ کتنا اچھا تھا. اگر آج مجھے والدین سن رہے ہیں, مبلغین سن رہے ہیں, یا وہ لوگ سن رہے ہیں جو ٹیچرز ہیں, کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو جھڑک کر, ذلیل کر کے, اور جس کو کہتے ہیں نا تان و تان کر کے نہیں سمجھایا جا سکتا. پیار, محبت اور حکمت سے بڑی اچھی باتیں سمجھائی جا سکتی. مسجد نبوی شریف کی فضاؤں سے یہ مدنی پھول قبول کیجیے, سلسلہ دیکھتے رہیے. بڑا پیارا موضوع ہے یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی حرمین طیبین کی بار بار باادب حاضری نصیب فرمائے. میں دعا گو ہوں کہ رب کریم ہم سب کو مدینہ منورہ کی برکتیں نصیب فرمائے. ماشاء اللہ عز و جل. مدنی چینل کے ناظرین, دعائیں بھی مل گئی, مسجد نبوی شریف کی زیارت بھی ہوئی, اور وہاں بیٹھے بیٹھے وہاں کی فضاؤں سے ہمیں ایک روایت بھی سننے کو ملی, حسنین کریمین کا تذکرہ خیر سننے کو ملا. اللہ تعالی ہمیں بھی بار بار مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی حاضری عطا فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین, ہم اپنے اسی موضوع کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. مفتی صاحب, مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا اہل بیت اطہار کے حوالے سے ایک ویڈیو کلپ ہے جس میں آپ نے اہل بیت اطہار کے بارے میں تفصیل بیان کی. مبلغ نے ابھی ماشاءاللہ ہمیں اس کے بارے میں بیان کیا. مزید معلومات اور علمی تحقیق کے حوالے سے آئیے مفتی صاحب کا ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں تاکہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فضائل اہل بیت بیان کیے جاتے ہیں, اہل بیت سے محبت کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور مختلف روایتوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. تو یہاں پر اہل بیت سے کیا مراد ہیں اصطلاح کے اعتبار سے, اور جو اشعار کے اندر امام اہل سنت اور مولانا حسن رضا خان رحمہ اللہ تعالی نے جو بیان کیا کہ آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت, تو یہ جو آیت تطہیر ہے اس شعر میں بھی تذکرہ ہے, اسی طرح ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان, یہ بھی ہے لفظ. اسی طرح اور بھی اشعار کے اندر جو آیت تطہیر کا, ان کی طہارت کا, پاکی کا جو بیان کیا جاتا ہے, تو اس آیت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں, اہل بیت کا لفظ جو ہے وہ عام طور پر تو استعمال کیا جاتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک کے بارے میں. جی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اہل بیت میں شامل کیا جاتا ہے اور اولاد پاک کو بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے. لیکن جو اصل اہل بیت کا لفظ ہے وہ بڑا وسیع ہے. جی, بنیادی طور پر آیت تطہیر جس کی طرف اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے اپنے شعر کے اندر بیان فرمایا, اور مولانا حسن رضا خان علی رحمہ نے بھی اپنے شعر کے اندر بیان فرمایا, وہ جو آیت تطہیر ہے اس میں جو خطاب قرآن پاک کے اندر چل رہا ہے وہ ہے ازواج مطہرات سے. اچھا, وہ ازواج مطہرات. پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل بیت میں اولاد بھی شامل ہوتی ہے اور آدمی کی جو ازواج یعنی بیویاں ہوتی ہیں وہ بھی شامل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, قرآن پاک کے اندر بڑی واضح آیت مبارکہ ہے کہ بیوی کو اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت کے نام سے پکارا, صحیح خطاب کیا باقاعدہ. ٹھیک ہے, چنانچہ سورہ ہود کے اندر جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کرے گا اور اسحاق کے بعد پھر یعقوب بھی آپ کو عطا کیے جائیں گے, یعنی پوتے کے طور پہ یعقوب ملیں گے, بیٹے کے طور پہ حضرت اسحاق ملیں گے. تو اب جو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی, جی, انہیں بڑا تعجب ہوا کہ اس بڑھاپے کے اندر میں اتنی عمر رسیدہ ہو چکی ہوں, میرے ہاں کیسے اولاد پیدا ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں فرشتوں نے جو خطاب کیا وہ کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ. صحیح, فرشتوں نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کے کاموں پہ تعجب ہے, یعنی جب خدا نے بشارت دی ہے کہ اولاد ہوگی تو کیا خدا کے کام پہ تعجب ہے. رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت, تم پر اللہ کی رحمت ہو اور تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو. صحیح, اے اہل بیت. تو اب جو آیت مبارکہ کے الفاظ ہے رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت, اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہو تم پر اے اہل بیت. صحیح, یہاں اہل بیت حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا جا رہا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ. صحیح,
تو اسے پتا چلا کہ اہل بیت کا لفظ جو قرآن کی اصطلاح ہے صحیح، وہ سب سے پہلے جو آدمی کی ازواج ہیں یا جو زوجہ ہے اس کے لیے پر منطبق. اب وہ جو آیت مبارکہ آیت تطہیر جس کی ہم بات کر رہے ہیں، خاص آیت کریم، اس آیت مبارکہ کا بھی جو سیاق و سباق ہے جی وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہیں. اصل میں اس سے پہلے جو آیتیں چل رہی ہیں وہ یہ ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقیمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطیعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صحیح. یعنی یہاں بیان یہ کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کو فرما رہا ہے اے نبی کی بیویوں تم دنیا کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر اللہ سے ڈرتی رہو تو تمہارا مرتبہ دنیا کی دوسری عورتوں جیسا نہیں ہے. صحیح. اب انہیں کچھ احکام بیان فرمائے. انہیں حکم یہ دیا کہ اپنی آوازوں کے اندر نرمی پیدا نہ کرنا تاکہ منافق کوئی شرارت نہ کرے. ٹھیک ہے. اور اچھی بات کہا کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ رسول کی اطاعت کرو اور اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو اور بے پردگی اختیار نہ کرو. اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے سارے احکام دیے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، گھروں میں ٹھہری رہو، بے پردگی نہ کرو، لوگوں سے نرم انداز کے اندر گفتگو نہ کرو اور اچھی باتیں کہا کرو. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بطور خاص جو تم لوگوں کو، یہ تم عورتوں کو، تم ازواج کو یہ تمہیں ہدایات دے رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دے. صحیح. تو یہ اہل بیت کا جو لفظ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کا سیاق و سباق جو ہے وہ ازواج مطہرات. صحیح. لیکن اس آیت مبارکہ میں صرف ازواج مطہرات نہیں ہے. ازواج مطہرات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک جن کے ساتھ آپ کا نسبی تعلق ہے وہ بھی شامل ہے. وہ اس لیے شامل ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود وہ مسلم شریف کی حدیث میں بیان کر دیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. ٹھیک ہے. تو گویا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرما دی کہ آیت کے اندر جو اہل بیت کہا گیا اس اہل بیت میں صرف ازواج مطہرات نہیں بلکہ آپ کی جو اولاد پاک ہے وہ بھی شامل ہے. اب اولاد پاک کا پھر اطلاق تھوڑا سا وسیع ہے، اس میں بنو ہاشم اور بنو مطلب یہ سب شامل ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اب اس میں حضرت حمزہ، حضرت عباس اور حضرت عقیل جو شہید ہوئے تھے اسی موقع کے اوپر، تو یہ ساری کی ساری ہستیاں اس میں شامل ہیں. تو گویا اہل بیت کا لفظ جو ہے یہ اپنے معنی کی وسعت کے اعتبار سے یہ ازواج مطہرات کو بھی شامل ہے. تو اب حضرت عائشہ بھی ہیں، حضرت حفصہ بھی ہیں، حضرت سودا بھی ہیں، حضرت زینب بھی ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، یہ ساری ازواج بھی شامل ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو شہزادیاں ہیں حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت فاطمہ، اور جو آپ کے شہزادے ہیں حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، حضرت طیب، طاہر، حضرت ابراہیم، یہ آپ کے شہزادے بھی شامل. پھر جو آگے ان کی اولاد ہے امام حسن، امام حسین، اور پھر آگے جو سادات کرام کی جو نسل چلتی ہے وہ ساری کی ساری اس کے اندر شامل ہے. تو اہل بیت کا اطلاق ان سب کو وسیع، اور یہ جو آیت مبارکہ کی فضیلت ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت کے بارے میں فرمائی. تو اب ہم چونکہ بطور خاص اولاد پاک کے تذکرے کے حوالے سے کلام کر رہے ہیں تو گویا اس اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اے فاطمہ، اے حسن، اے حسین اور اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر اولاد پاک، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے. اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دے. کون سی ناپاکی کو دور کرے؟ عقیدے کی ناپاکی کو دور کرے جو شریعت کے اعتبار سے ناپاکی ہے، اور ظاہری جو ناپاکی ہیں ان کو دور کر دے جو معاشرے کے اندر برا سمجھنے کے اعتبار سے جو ناپاکی ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی دور کر دے. تو اللہ تعالیٰ تمہیں ظاہری باطنی ناپاکیوں سے دور کرنا چاہتا ہے. تو یہ فضیلت اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو سب کو ہی پاک رہنے کا ہے،
لیکن اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ارشاد فرمایا. تو وہ جو خصوصیت سے ان کا تذکرہ ہے یہ ان کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا کیسا مقام ہے کہ قرآن کی آیت تطہیر اللہ تعالیٰ نے ان کے حق کے اندر نازل فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. بڑی ہی تفصیل کے ساتھ ہم نے اہل بیت کے حوالے سے سننے کی سعادت حاصل کی. دعا بھی کرتے ہیں یا اللہ عز و جل جیسا تو نے انہیں پاک و صاف اور ستھرا رکھا، ان کا صدقہ ہمارے ظاہر و باطن کو بھی پاک و صاف فرما دے. ہمارا دل باطنی امراض سے محفوظ ہو جائے اور ہمارا ظاہر ہر طرح کی گندگی سے، گناہوں سے، ہر طرح کے برے اعمال سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. ماشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کتنے پیارے انداز میں اہل بیت اطہار کے حوالے سے ہمیں معلومات فراہم کی، اور اہل بیت اطہار کی جو تفصیل آئمہ محدثین و مفسرین نے بیان کی اس کا ما حصل یعنی خلاصہ میں بیان کیا، اور ان کی محبت کے بارے میں بھی ہمیں ترغیب ارشاد فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے. آئیے ہم یو کے والے اسلامی بھائی کی مبلغ کی طرف چلتے ہیں اور وہاں ان سے انگلش میں مدنی پھول لیتے ہیں اہل بیت اطہار کے فضائل کے اوپر. جی وسیم بھائی، ماشاءاللہ آپ تشریف فرما ہیں. آپ یو کے، یورپ اور دیگر کنٹریز کے ویورز بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، تو ان کو بھی آپ جو ہے اہل بیت اطہار کے حوالے سے انگریزی زبان میں کچھ مدنی پھول فضائل وغیرہ بیان فرمائیے. جی Jazakum Allah. I'd like to, if I can, pick up upon the point made by Rukn Shura Haji Abdul Habib Attari from the beautiful surroundings of Masjid Nabawi Sharif, in the shadow of the beautiful green dome of the mosque of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Haji Sahab mentioned a riwayat, an incident of Hasnain Karimain radiyallahu ta'ala anhuma, that once they saw a buzurg, an elder person, making ablution, making wuzu, and they noticed that he was making some mistakes when he was performing his wuzu. So what they said to him was that, "Oh uncle, we are going to perform wuzu, you watch us and you tell us if we are making any mistakes." And they did not stop him and they said that you're making this mistake and you're doing it completely wrong. Instead, look at the hikmat, look at the beautiful wisdom. They said, "Oh uncle, we're going to make wuzu, you watch us and give us advice." So as they then began to make wuzu, that buzurg himself, the elder, realized that the way that I was making wuzu was incorrect, I had some mistakes, and he said to the beautiful grandsons of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that, "Thank you for rectifying me, for showing me in this beautiful way. In the future, I will make sure that I do wuzu according to the way that you did it." MashaAllah. So, isme bahut sare madani phool hain. There's many beautiful madani flowers that we can take from this. One very important point that I'd like to mention is that there is, on one hand, having knowledge. Yeah, ilm is very, very important to have knowledge. But together with this, iske saath saath, having wisdom is very important as well. There are some people who have loads of knowledge but have a lack of wisdom. Therefore, the way you pass that knowledge is not as effective. But dekhiye, Hasnain Karimain radiyallahu ta'ala anhuma, these great individuals, they are oceans of knowledge and oceans of wisdom. And from this incident, from this waqia, we learn that if you want to do somebody's islah, if you want to teach somebody something, if you want to guide somebody, then do it in a way that doesn't hurt their feelings. So that you guide them, you advise them, but also they love you for this as well and they respect you for it as well. ٹھیک. مزید آپ نے جو ابھی فرمایا کہ علم کا اس میں جو ہے بہت زیادہ عمل دخل ہے کہ یہ جو ہے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ علم کی بھی ایک صلاحیت تھی نا، آپ کو علم تھا تو آپ نے جو ہے اس کی اصلاح بھی فرمائی. تو علم حاصل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. مزید حسنین کریمین کے فضائل پر آپ انگلش میں کچھ ارشاد فرمائیں. Yeah, and there was another, mashallah, a beautiful incident that once the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam was sat with Hazrat Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu, and on the other side he had his own son. And Hazrat Jibreel alayhi salam presented himself and he sent the message that Allah Azza wa Jal will not contain both of these, yani Hazrat Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu and your son, both of them together with you.
which one would you choose? And the summary of this riwayat is that the Prophet ﷺ said that if Hussein was to go, then this would cause pain to Hazrat Ali, Hazrat Fatima to Zahra radiyallahu ta'ala anha, and all of the family. Whereas if my own son was to go, the most pain would be to myself. Therefore, I will take the pain for myself. And it says, according to this riwayat, that a few days after this, the own beloved son of the Prophet sallallahu alaihi wasallam did parda from this dunya. And Hazrat Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu, whenever he would see him after this, he would greet him, he would kiss his blessed forehead, and he would tell the Sahaba, the companions, that I sacrifice my own son for the sake of Hussein. MashaAllah. And again, this tells us, what we learn from this is how much love and affection the Prophet sallallahu alaihi wasallam had for his family, for his grandsons, and for all of his family as well. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہاں پر آپ مزید کسی زبان میں، بلوچی میں یا بروہی میں، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے بیان کرنا چاہیں؟ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک واقعہ، جس کو میں انشاءاللہ اپنے جو ہمارے براہوی بولنے والے ناظرین مدی چینل کے ان کی خدمت میں پیش کروں گا. تو کنا اسلامی علوم کا اینو ماشاءاللہ نانا سلسلہ نہ موضوع ہے کہ دا اورا نہ کنا حضور نہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا بعض پیارا و مصر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہ ارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو محبت دا واقعہ ان کے نا کہ روایت ہے کہ اسوار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کرے اور افتے کہ تینا اوراغ خواہ پھر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نم کنا اوراغ ببو ارخ کنن کی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تینا صحابہ کرام تو ناوار کے روانہ مسور حضرت عثمان غنی نہ اورانا کنڈا. تو حضرت عثمان غنی کے ارے مونا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انگو اور پدا کے ارے حضرت عثمان غنی بننگو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گام اتے کے ارے شمار کرنگو کہ حضور اخص گام ارفرا کرا اور اس کن. تو حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پھر کہ عثمان نی انت کرنگو. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنا دا خواہش ہے کہ نم کنا اورا اس کن اخص گام کی ارفرے تو ای اموخص نما ادب نما احترامت اموخص غلامت آزاد کے. تو حضور نبی کریم ارا وقت کے سر مصر اور اخص گام کے شمار مصر اموخص غلام حضرت عثمان آزاد کرے. ماشاءاللہ. حضرت علی المرتضیٰ دا دعوت پد کے ارے تینا اوراغا بسر اور بی بی اما فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دعوت نہ حال بیان کرے کہ فاطمہ اینو حضرت عثمان غنی دونوں شاندار و دعوتس کرے نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گام نزیہ سے غلام آزاد کرے. تو کنا اس حضرت علی دا سے تینا عشق نا تینا محبت نہ اظہار کرنے گو کہ اے فاطمہ کنا اس دا خواہک کہ یہ حضور نہ دونوں شاندار و دعوتس کے. تو نمبو کو وامونا بی بی اما فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینا اورانا کل حالیم خننگو کہ اورانا انت حالے اور نم حضرت علی المرتضیٰ دا اجازت سورے کہ نم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں دعوت پیش کبو اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں دعوت کن تینا اوراغا بندنگ نہ دعوت تبو اور دے مقرر مس اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نا سے پورا جماعت تو ناور بسر بی بی اما فاطمۃ الزہرا نا آستانہ شریفہ صحابہ کرام کی سات تشریف رائے اور کثیر جماعت کے ماشاءاللہ. اور وقت کی دا کل بسر تو بی بی اما فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارگاہ سجدہ ریز مس اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارگاہ بی بی اما فاطمۃ الزہرا عرض کرے کہ یا اللہ عز و جل دا نہ بندی فاطمہ کہہ رہے نہ محبوب نہ اور نہ محبوب نہ صحابہ تا دعوت کریں اور کنا اسرا صرف نمازات دا سا دا کل بسنو تو کنا لاجی تخو اور دافت کل نہ ارغ نہ بندوبست کبو ہم اور دا دعا کرنی پت کہہ رہے بی بی فاطمۃ الزہرا کہہ رہے دے گتے خاخر نزیت خا یعنی ہانڈیاں اٹھا کے چولہے پر رکھ دی. کیا بات. اور اللہ عز و جل کی رحمت جوش میں آئی اور چشم زدن میں جو ہے وہ تمام ہانڈیاں جنت کے کھانوں سے بھر گئی. جنت نہ ارغ اور کنوں کو گڑا بسر پیش مسر اور صحابہ کرام نہ ذائقہ نہ خوشبو نہ ایران منگو اور ارغ کنگر. واہ واہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام من عرفر کہ آیا نمی خبر ہے کہ دا ارغ نم کنگن نم کی ارے کنگن ارے دا ارا کا بس یعنی یہ جو کھانا آپ نے کھایا یہ کہاں سے آیا.
تو صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ عز و جل اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. یہ صحابہ کرام کا عقیدہ پتہ چل رہا ہے کہ سرکار جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے سرکار جانتے ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے کہ دا ارخ کہرے جنتن بسنے، اور بی بی فاطمہ زہرا کہرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارگاہ دعا کرے نے ماشاءاللہ ارا وقت کی دا ارخ کننگا. تو بی بی اما فاطمہ زہرا کہہ رہے واہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بارگاہ سجدہ ریز مس، اور دا دعا کرے کہ یار اللہ عز و جل عمر کی حضرت عثمان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گام نزیہ سے غلام آزاد کیا. گاما مانے قدم کیا؟ ہر قدم پہ حضرت عثمان نے غلام آزاد کیا. تو یا اللہ عز و جل مجھے بھی ایسا شرف عطا ہو. ٹھیک ہے. تو امو وقت گہ رہے حضرت جبرائیل امین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر مسر، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا خوشخبری تصور کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما فاطمہ زہرا نے دعا گہ رہے قبول مسنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تینا اوراغن حضرت فاطمہ اورا اس کا جنما خس گام کی عرفین ہوئے ہر گام نزیہ 80,000 گناہگارتا آزادی مسن. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یعنی آپ کے گھر تک بی بی اما فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک آپ نے جتنے قدم اٹھائے ہر قدم کے بدلے 1000 غلاموں کی. یہاں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت نشان کا بھی پتہ چلتا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی علم مبارک کا بھی پتہ چلتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کھانا جنت سے تمہاری دعوت کے لیے آیا. سبحان اللہ، کتنی پیاری محبت اور کتنا پیارا انداز تھا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم آپ کے کالز کی طرف چلتے ہیں. ایک ویڈیو کال جو ہے ایک مدنی منع کی غالباً آئی ہوئی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ مدنی منع ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد احمد رضا اتاری ہے، میں دبئی سے بات کر رہا ہوں. میری نعت خوان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ نعت سنا دیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ایک شعر اور پڑھ کے اپنی فرمائش خود ہی پوری کر لیتے. ماشاءاللہ آپ کی آواز بھی اچھی تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا نعت خواہ بنائے، اخلاص کے ساتھ نعتیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو دعوت اسلامی کا بہترین مبلغ بنائے تاکہ آپ بھی دین کی خدمت کریں. آئیے ایک اور کال سنتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Muhammad Ahsan Ali Attari and I am calling from UK. I love your silsila Alam Tera Parwana. My question is that can you tell us about the Gharana of the children of the Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Jazakumullahu khairan kathiran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ انگلش میں سوال ہوا ہے تو یو کے والوں سے اس کا جواب لیتے ہیں. MashaAllah. یعنی about the children of the Gharana, yani the family of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We already heard one narration about the son of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. And then if you look wider at the whole of the family, about how much the Prophet sallallahu alaihi wasallam, how much love he had for children generally. There is one beautiful riwayat. Once the Prophet sallallahu alaihi wasallam is traveling, and he has Hazrat Imam Hassan radiyallahu ta'ala anhu on his shoulders, and a Sahabi walks past and he says to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, to Hazrat Imam Hassan radiyallahu ta'ala anhu, that what a good suwari you have, yani what a good vehicle you have. And upon hearing this, look at the love the Prophet sallallahu alaihi wasallam had, that he says to his companion, to his Sahabi, that you talked about the suwari, yani the vehicle being good, but what about the traveler, yani the suwar himself is good also. The rider of this suwari. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ سوار بھی کتنا اچھا ہے، سواری بھی کتنی اچھی ہے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اہل بیت اطہار کے فضائل پر ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں، اہل بیت اطہار کے بارے میں سن رہے ہیں، ان کی برکتوں کا حاصل کر رہے ہیں. ہم نعت خواہ اسلامی بھائی کی طرف بھی چلتے ہیں. بہت سارے اسلامی بھائیوں نے، مدنی منوں نے بھی اپنے نعت کی فرمائشیں کی ہیں، تو چند نعتیں ان کے منتخب اشعار انشاءاللہ ان سے سنیں گے. مرحبا مقدر پھر
آج مسکرایا ہے مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے خوب مسجد نبوی کا حسین ہے منظر سبز سبز گنبد پر کیسا نور چھایا ہے سبز سبز گنبد پر کیسا نور چھایا ہے مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے سبحان اللہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سونا کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سونا کو کافی ہے اشارہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ماشاءاللہ میں نو شوق مدینے جاون دا کوئی دل وچ حسرت ہور نہیں مینو شوق مدینے جاون دا کوئی دل وچ حسرت ہور نہیں بس سوہنیا تیری مرضی ہے بس سوہنیا تیری مرضی ہے میرا تے کوئی زور نہیں میرا دل کہتا حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا آوے گا میرا دل کہتا حوصلہ رکھ سونے دا بلاوا آوے گا پر کی کریے بے
صبری راہ پر کی کریے بے صبری دار دل وچوں جاندا چور نہیں تیری قبر تے آ کے اے حافظ پئی دنیا والے لکھ دیوے تیری قبر تے آ کے اے حافظ پئی دنیا والے لکھ دیوے جے دل وچ عشق نبی دا نہیں جے دل وچ عشق نبی دا نہیں تیری روشن ہونی گور نہیں بس سوہنیا تیری مرضی میرا تے کوئی زور نہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑے ہی پیارے کلام ہمارے خلیل بھائی نے ہمیں سنا ہے. اللہ تعالی ہمیں عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم میں رونے، عشق رسول میں تڑپنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے میں مختلف سیگمنٹ بھی ہوا کرتے ہیں. آئیے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے ایک نظر اپنے آپ پر. اخلاق ہو اچھے میرا کردار ہو ستھرا، محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے. ایک نظر اپنے آپ پر میں ہم پہلے دو الفاظ پر گفتگو کرتے ہیں جن کے تلفظ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ کون سا تلفظ صحیح ہے اور کون سا غلط ہے، اور پھر اس کے بعد ہم ایک بد تہذیبی کی اصلاح کرتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے یا ہمارے ارد و گرد ہوتی ہے، ہم میں بھی پائی جاتی ہے، تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے پہلے دو الفاظ کے تلفظ درست کرنے کی طرف چلتے ہیں. اسکرین پر پہلے غلط لفظ دکھایا جائے گا، پھر درست دکھایا جائے گا. تو دکھائیے پہلا کون سا لفظ ہے جو آج ہمارا درست کروا رہے ہیں. جی آذان، آذان ہو رہی ہے بھائی، ہاں آذان ہو رہی ہے، آواز باتیں نہیں کریں. تو یہ آذان غلط ہے، تو صحیح کیا ہے یہ بھی بتا دیجئے. اذان درست ہے، یعنی الف کے اوپر کھڑا زبر نہیں ہے بلکہ صرف زبر ہے اذان. اذان کہنا چاہیے، درست تلفظ یہ ہے. تو آج سے اس تلفظ کو درست کر لیجئے. جی اگلا لفظ دکھائیے گا. اخوت، درست لفظ کیا ہے یہ بتائیے گا. بھائی چارہ. اخوت حمزہ پر الف پر پیش ہے اور خا کے اوپر بھی پیش ہے. اخوت یعنی بھائی چارہ، آپس میں بھائی چارہ بڑھائیے، بھائی بھائی بن کر رہیے. اپنی زبان کی وجہ سے، اپنے خاندان کی وجہ سے، اپنی برادری کی وجہ سے دوسروں کو حقیر نہ جانیے، بلکہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے. اخوت اسلامی کے جذبے کو بیدار کیجیے، تو اخوت درست ہے. تو آئیے ان الفاظ کو درست کرنے کے بعد اب ہم ایک بد تہذیبی کی اصلاح کی طرف چلتے ہیں. آج جس بد تہذیبی کی اصلاح ہم جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا مرض ہوتا ہے باپو، اس چھوٹے سے مرض کا ہم علاج کروانے نہیں جاتے. یار کیا ہے کوئی بات نہیں، تھوڑی بہت کوئی بھی ٹیبلٹ اپنی مرضی سے لے لیں گے. جو اپنے گھر میں چھوٹا سا حکمت خانہ ہم نے کھولا ہوا ہوتا ہے یا گھر میں جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں ان کے مشورے سے وہ چل رہا ہوتا ہے، اور ڈاکٹر کو چیک نہیں کرواتے. جب ڈاکٹر کو چیک نہیں کرواتے تو بعد میں وہ چھوٹا سا مرض بہت بڑا بن کے سامنے آتا ہے، پھر اس کی روک تھام کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. یا اس لیے نہیں جاتے ڈاکٹر کے پاس یار ابھی چھوٹا سا ہے، مثلا منہ میں ایک چھوٹا سا چھالا ہوا ہے. اب پان کھانے والے ہیں یا چھالیاں کھانے والے، گٹکے کھانے والے ہیں، تو چھوٹا سا چھالا ہوا ہے تو چلو کوئی بات نہیں، بس ایسے ہی کوئی ٹیوب ویوب لگا لیا. ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھا رہے؟ اگر ڈاکٹر کو دکھاؤں گا تو اللہ نہ کرے کینسر ہوا تو، کوئی بڑا مسئلہ ہو گیا تو، ڈاکٹر نے کوئی اور بات ڈکلیئر کر دی تو اس لیے ڈر کے مارے بھی نہیں جاتے. اس چھوٹے مرض کا علاج پراپر انداز میں نہیں کرتے،
بعد میں پھر وہ ایک بہت بڑی وبا بن کر سامنے آتا ہے. پھر خود بھی پریشان ہوتے ہیں, گھر والے خاندان والے پریشان ہوتے ہیں, پیسوں کے مسائل ہوتے ہیں, دواؤں کے مسائل ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر میں ہمارے ساتھ رہنے والوں میں, جو ہمارے گھر میں بچے ہیں, ہمارے گھر والے ہیں, ان میں اگر چھوٹا سا بھی کوئی مرض, کوئی بیماری ہے تو ڈاکٹر کو, طبیب کو ضرور چیک اپ کروائیں, صحیح انداز میں جو ہے اس کو لے کر چلیں تاکہ اس کا علاج ہو سکے. انتظار نہ کیا جائے, فوراً رجوع کیا جائے. جی. اب اس کو مختلف زبانوں میں انشاءاللہ ہم لیتے ہیں تاکہ ہمارے مختلف زبانوں والے بھی اس میں شامل ہو جائیں. پہلے ہم یو کے والوں کو لے لیتے ہیں کہ وہ انگلش میں اگر اس بد تہذیبی کے حوالے سے اصلاح کر دیں, اگر وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں تو. جی وسیم بھائی موجود ہیں؟ جی ماشاء اللہ. لائک ایوری ویک الحمدللہ in Alam Tera Parwana, we pick one aspect of daily life and try to give some advice about how we can improve it. The thing you mentioned today is very, very important, is that sometimes a person has a small problem, a small illness, and the person thinks, chalo, no problem yaar, it's only a minor thing, when I get time I'll get it checked out. But sometimes these small things, these minor things, when you don't get them checked out, when you don't seek professional help, later on this can become a much larger problem. And there have been many incidences mentioned where somebody has a small cyst or a small spot inside their mouth or somewhere on their body, and they haven't got it checked out. They've just assumed, yeah, no problem, it's okay, it'll go away by itself. Slowly that has grown, and then in the end, even there have been incidences when then people have developed cancer. Halaki, if you get it resolved earlier on, then you can prevent that problem from growing. So mashallah, it's a beautiful Madani Mashwara that you gave, that small problem, medical problem, the best advice is to seek professional help. The doctors, those in the medical field, they have years of training and experience. So rather than doing our own advice and coming up with our own remedies, it's best to seek professional help. Jazakallah. پشتو زبان میں بھی مختصر انداز میں ہمارے پٹھان بھائیوں کو اگر آپ سمجھا دیں تو. اختر ما خوگو اسلامی رونو مدنی چینل کتن کو ہمونگا سلسلہ دا عالم تیرا پروانہ دی کے مونگا ادا سے خبر ہے زکاو چے بعض وقت جو وڑا گوندی بیماری بندالا او لگی اگا مونگ زمونگ پسترگو کے خواہ وڑائی خواہ اگا بیا دیر لویا شے امونگا بیا ڈاکٹر والا زونا خپلا کور کے داغی خپلا ڈاکٹر جوڑ شو خپلا حکیمان جوڑ شو داغی مونگا علاج کو بعض وقت بیا دیر لوی زمونگا نقصان آرسے دے شے پرون زمونگا یو کسرا ملاقات شا زمونگا جمعات مودن صاحب دے مونگا حال تدل میں حالتا یو بل کسر آگا لو داغا پستر کے وڑا کونده چرتا دانا راوتے با ناغا ڈاکٹر لم راڑو یو زل نا سو ذرا لاڑو آگے دو در آگا پریشن مکو ڈاکٹر میں آگے خبری پرو نہ رسے دو نو بیا دیر روز تو پت تو داغا پستر گا کے قریب کینسر ہو شد آگا. محسن میں توجہ چاہوں گا کہ بعض اوقات ڈاکٹر بھی مرض تک نہیں پہنچ پاتا. کل ہم ایک ہمارے مسجد کے مودن صاحب ان کا فریکچر ہوا تھا, ہم عیادت کے لیے حاضر ہوئے تھے تو وہاں ایک اور صاحب سے ملاقات ہوئی, میں ان کو پہلے سے جانتا ہوں, اور پوری آنکھ ان کی بند تھی, جیسے کسی نے سی لیا ہو. میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہوا آپ کو؟ وہ کہہ رہے کہ چھوٹا سا ایک دانا سا نکلا تھا. کئی دفعہ میں ڈاکٹر کے پاس اسپیشلسٹ کے پاس گیا ہوں, 2 دفعہ میرا ان کا آپریشن ہوا ہے, تو میں ان سے کہہ بھی رہا تھا اگر کوئی پرابلم ہے تو کوئی ٹیشو وغیرہ دے دے, میں اس کو نہیں کچھ نہیں, یہ تھوڑا پیپ جمع ہوتا سب. تو پھر بعد میں ان کو جب اب کلیئر ہوا کہ ان کو آنکھ پر کینسر ہو گیا, بہت بڑا پرابلم بیچارے آ گئے, اللہ شفا عطا فرمائے. تو میرے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات ڈاکٹر بھی مرض تک نہیں پہنچ پاتا, تو پھر ہم تو ہیں ہی مریض, ہم کہاں پہنچ پائیں گے. تو بہت ڈاکٹر کے پاس تو جانا ہی چاہیے, جاننے والا وہ نہیں پہنچ پاتے, تو جو ڈاکٹر ہی تک نہ پہنچے ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. جی ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنے مرض کا علاج کروانا چاہیے. اللہ تعالی ہمارے سلسلے کو قبول فرمائے اور اس سلسلے کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری ذالت ہے عالم تیرا پروانہ. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. میری ذالت ہے عالم تیرا پروانہ.